اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 سورۃ بقرہ کی آیات 67، 66 اور 69، 3 آیات 67 to 69 آج ہم پڑھیں گے، اور صفحہ 9 کا اشارہ ڈی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ہم QC3 میں ہیں، تو ہم صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک یہ ہم نے 5 صفحات پڑھنے ہیں، اور ہم الحمدللہ صفحہ نمبر 9 آج ختم کر لیں گے۔ اور ہر صفحہ کو ہم نے 4 اشارات میں تقسیم کیا تھا، تو اس طرح سے اپنے ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ ان سب مضامین کے جو ہیں اشارے اس کے اوپر ہم کر لیتے۔ تو آج 9ویں صفحے کے اشارات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 4 اشارات ہیں 9ویں کے۔ جی کوئی دہرائے گا آپ میں سے؟ کوئی انمیوٹ کر کے دہرا دے۔ سمینہ دورانی آپ دہرا دیجیے۔ جی اچھا جی یہاں سے کر لیں۔ عام قاعدہ، عام قاعدہ، جی عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو شارٹ اشارے کیا ہوں گے؟ قاعدہ، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ آج ہم بقرہ کا قصہ پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ اس کے شارٹ اشارے۔ الحمدللہ ہم نے صفحہ 9 کے اشارات دیکھ لیے۔ ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں کہ پچھلی آیات سے کیا اس کا تعلق ہے، کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا رد عمل کیسا تھا، اس کو بھی بتا۔ آج 3 آیات ہیں۔ جی تلاوت کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ جی عظمیٰ شاہد کیجیے۔ جی سسٹر عظمیٰ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال أنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر، اتنی لمبی 3 آیات کی تلاوت کر دی۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہمیں کتنے الفاظ کا پتہ ہے، اور جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہم دہرا بھی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور حرف ہے، اس حرف کے معنوں بھی آتا ہے، کبھی اسم کے معنوں بھی آتا ہے۔ کالا، کالا کیا ہے؟ بولتے جائیے۔ فعل ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ اسم ہے، حضرت موسیٰ کا نام ہے۔ لی قومی ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3۔ لی قومی اور ہی۔ دیکھیے ٹکڑوں کی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ٹکڑا آپ نے علیحدہ کیا اس کا علیحدہ سے کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ جنرلی ایک مین یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں،
ان کو مشکل لگتی ہے نا. حرف جر قوم جو ہے اس میں ہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. انا حرف ہے. ٹھیک ہے. الفجر اللہ کا جلالہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا. یا مرکم کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اس کے دو کریں گے، دو. یا مرو اور کم. یا مرو فعل ہے. ٹھیک ہے نا. اور کم ضمیر ہے. اب اس کے دو ٹکڑے یہ ہمیں پتا ہے، یہ ہمارا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، اس سے یا مرو اس کا غائب کا مدارے کا واحد کا صیغہ مذکر کا. ٹھیک ہے. ان پھر حرف ہے. یہ ان ہم نے کہاں پڑھے تھے؟ ہم نے اسی ون میں اذان میں ہم نے سیکھے تھے اسی بار میں، اس کے بعد پڑھتے ہی رہتے ہیں. تذبحو جیسے ہم نے علامہ پڑھا اس طرح سے ذبحہ بھی ہوتا ہے. نہیں یہ تشدید والا شاید نہیں ہے، یہ دوسرا ہے ضب، یہ دوسرے پھر ٹرائی لیٹرل سے ہے، ثلاثی مجرد سے، اس لیے ہم ذبحہ سے ذبح کیا. ذبحہ یہ ذبح کو بھی چیک کرتے ہیں. بقرہ یہ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. ٹھیک ہے. کہ ظاہر ہے یہ ہمیں واو اور الف شروع میں آ رہا ہے، شروع میں تا آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع والا صیغہ ہے حاضر کا. ٹھیک ہے. واو الف. قالو کالا کی جمع انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. یہ واو یہ بھی ہمیں نہیں ماضی نہیں ہے، جمع. ماضی ہے، ماضی کی جمع ہے. ماضی جمع. تذبحو کا کولو نہیں جمع وہ کولو ہوتی ہے نا، کل کل ہے نا، کل سے کولو. یہ کالو اس کالا کی جمع، ماضی غائب جمع مذکر. ٹھیک ہے. تتخذون کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اس مطلب حمزہ زبر تین. کیا. ٹھیک ہے. تتخذو شاباش یہ فعل ہے ہمیں پتا ہے، جو شروع میں تا آ رہا ہے. نہ علیحدہ آئے گا، یہ ٹیبل کا نہیں ہے. ٹیبل کا تو تتخذو ہوگا نا. تتخذ وضو یہ بالکل نیا لفظ ہے، لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس پہ کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ تنوین. تنوین آ گیا. ابھی تو ہم حروف دیکھ رہے ہیں، باقی ہم بھی کالا ہمیں پتہ فعل ہے، اعوذ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا والا؟ واحد متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے. باللہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. پہلے سبق میں ہم نے سیکھ لیا تھا، بی اور اللہ. ان حرف ہے. الفجر. اکونا یہ ایکچولی اکونو ہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پیش ہی ہوتی ہے، یہ ان کی وجہ سے اس میں چینجز آ گئے. کسی فور میں جا کے آپ پڑھیں گے اکونو، پھر یہی بڑا اشارہ اس کا بھی بنا. ٹھیک ہے. مدارع. ٹھیک ہے. فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ. واحد ان متکلم. حرف جر ہے. الجاہلین یہ کیسا ہے، کیا ہے؟ کوئی جلدی بتاتے اسم جائیں، ہے کوئی بڑا اور لمبا. جمع ہے. جانون والی جمع ہے تو اسم فاعل کی جمع. ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ ہم نے دیکھ لیا فعل ہے. اب اگر ملا کے میں نہیں پڑھتی تو میں پڑھوں گی ادعو، پیش کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ابھی پیش ہمیں پتہ ہے. امر. ہاں پہلے امر. نصارہ کے باب سے ادعو. امر. ادعو امر کا صیغہ. ویری گڈ. لانا دو ٹکڑے کریں گے، لا اور نا. نہ. یہ حرف جر ہے ضمیر کے ساتھ. ربا کا پھر دو ٹکڑے کہیں گے، ربا اور کا، اسم اور ضمیر. یبین اب ایکچولی یہ بھی یبینو ہی ہوتا ہے. بینا یبینو، علمہ یعلمو. ٹھیک ہے. سبحہ یسبحو یہ وہی ہے. یہ دیکھیں پیش والا مضارع ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اب سیکھ لیا ہے کہ کن کن افعال سے بنتا ہے. تین پہ جو ہے علمہ، حاسبہ اور اسلمہ. تو یہ مجہول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علمہ والے باب سے یبینو مدارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. واحد جمع غائب کا. لانا کے پھر دو ٹکڑے ہم نے کیا. ما ہیا مؤنث کے لیے آیا. ٹھیک ہے. ما جو کے کنیکٹنگ کے معنوں میں آ رہا ہے. یہ بھی ہم انہ ہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ انہ ہو کے انہ ہو کے ٹکڑے دو ٹکڑے کریں گے. انہ اور
ہاں بے شک وہ یقولو، یہ اسی کالا کا وہ ماضی تھا، یہ فعل مضارع ہے غائب واحد مذکر کا صحیح. انہا پھر دو ٹکڑے، انا اور ہا. ہا بقرہ، اب بقرہ چونکہ مؤنث ہے نا گلتا کے ساتھ، یہ ہا اس کے لیے آ رہا ہے. لا حرف ہے. فاردن ہم یہ پڑھیں گے سندر بہت بوڑھی. ولا بکر، بکر کا مطلب بہت چھوٹی. اوانن، اوانن کا مطلب ہوتا ہے جیسے میڈیم معتدل، ان بٹوین جیسے درمیانہ. بینا ذالکا، ان دونوں کے درمیان میں بھی ہم اس ٹرانسلیشن پڑھیں گے. تو یہ ہمیں یہ سمجھ اوانن کا دو تنوین دیکھی تو ہم نے سمجھ آ گئی کہ اسم ہے. بینا جو ہے یہ ظرف، اسم ظرف ہے، یہ بھی اسم ظرف ہوتا ہے. ذالکا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اسم اشارہ. اسم اشارہ. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ کانسیپٹ بنے گی تو آگے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. میں اس لیے اتنا ٹائم اس پہ لگاتی ہوں تاکہ آپ کو اس طرح سے پہچان ہو جائے. باقی تو پھر آگے ٹرانسلیشن آپ خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. اب میں اگر فا اور اس کو علیحدہ پڑھوں تو میں کیا پڑھوں گی؟ فا کے بعد افعلوا. 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 ٹھیک ہے، اچھا زبر زیر کے ساتھ بنتا ہے. صرف یہ ثلاثی مجرد میں ہم نے سیکھا کہ صرف ادعو، یہ نصرہ کے باب میں صرف پیش والا فعل امر بنتا ہے، باقی سب زیر والی حمزہ کے ساتھ زیر لگے. فَإِفْعَلُوا. ٹھیک ہوگی بات؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ یاد رکھیے گا. یہ ما تو مرہون. اب یہ دیکھیں، اس کو غور کریں کہ یہ کیسا فعل ہے. مضارع کا متکلم جمع. اور نصرہ کی امارا سے ہے نا، امارا. امارا. ہاں تو امارا کا کیسے ٹیبل بناتے ہیں؟ امارا کا کیا مصارع بناتے ہیں؟ امارا یامرو. تو زبر سے بنتا ہے نا، یہ پیش ہے، یہ مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول. یہ مجہول ہے کیونکہ یہ تو امارا سے بنا ہے، یہ تو امارا سے بنا ہے، تو اس میں تو پیش نہیں آنی چاہیے نا. تو اس میں اگر پیش آئی ہے تو یہ مجہول. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آپ نے پہچانے اب ساری کرنی. کالو ہمیں پتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا. ادھو بھی ہم نے، لنا بھی ہم نے کر لیا، ربا کا بھی ہم نے کر لیا، یبین بھی ہم نے کر لیا، لنا بھی کر لیا. ماں لون ہا، اب اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے، لون اور ہا. لون. ہاں. ٹھیک ہے، یہ لون ہوتا ہے رنگ، رنگ. ابھی ہم آگے استعمال دیکھیں گے. تو دو ٹکڑے. ہا جو ہے یہاں بکرا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ بھی فعل ہم نے دیکھ لیا. انہوں بھی ہم نے دیکھ لیا، دو ٹکڑے. یقولو بھی ہم نے دیکھ لیا، انہا بھی دیکھ لیا. سفراؤ، یہ رنگ اس کا یعنی زرد، زرد رنگ. صفرا. فا کے اون کا مطلب ہے گہرا. لونو ہاں پھر اوپر آ گیا اس کا رنگ. تسر الناظرین، تسر کی دوسرے کو خوش کرے، یعنی اس کو بہت اچھا لگے دوسرے کو نا. ناظرین دیکھنے والوں کو اچھا لگے. سرا یسر، زنا یظن. زنا یظن کے پیچھے باب کیا ہے؟ ڈبل حروف والا نا فعل. مین باب کیا ہے زنا یظن کا؟ ٹیبلز اپنے ریوائز کرنا شروع کر دیں. نصرہ سے بنتا نا زنا یظن، اور پیش دیکھ کے ہی سمجھ آ جانی چاہیے نا. دیکھیں پیشیں دیکھ کے تو سمجھ جائیں کہ یہ نصرہ کا باب ہے. زنا یظن نصرہ سے. ٹھیک ہے، ناظرین یہ جیسے صحیح. نصرہ ہے اسی طرح سے یہ نظرہ سے. تو یہ کہ یا نون والی جمع کی کیا بنی؟ اسم فاعل کی جمع. اسم کی جمع یا نون والی، کوئی شروع میں تا اور یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، الناظر کی جمع الناظرین. اب کوئکلی اس کو میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجئے دو بار. ان تذبحوا بقرہ، ان تذبحوا بقرہ. ان تذبحوا بقرہ. ان تذبحوا بقرہ. آتتخذون خضوع، اتتخذون ہزوا. آتتخذون خضوع. اتتخذون ہزوا. من الجاہلین، من یہ تو آسان ہے. الجاہلین. ٹھیک ہے، یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی. یبین لنا ما ہی.
یبین لنا ما ہی، یہ اس کے ساتھ ملایا نا تو ادھر انہوں نے اس پہ وہ جزم کر دیا. ایکچولی اس کے اوپر بھی پیش ہی آتی ہے، مدارہ ہے نا تو اس میں پیش ہی آتی ہے. لا فارد ولا بکر، لا فارد ولا بکر، لا فارد ولا بکر، لا فارد ولا بکر، اوان بین ذالک. اوان بین ذالک، یہ بھی بینا، یہ ہمارے لیے بینا اور ذالک کا ہمیں پتہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اوان ما تؤمرون، ما ما تؤمرون، تؤمرون، یہ بھی ما امر سے ہے، یہ تؤمرون، مجہول ہے. ٹھیک ہے. لونھا، لونھا، آسان ہے، ہاں ہمیں پتا تھا لونو اس کا رنگ. بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء، فاقع لونھا، فاقع لونھا، فاقع لونھا، فاقع لونھا، تسر الناظرین، تسر الناظرین، تسر الناظرین. تسر الناظرین. تو الحمدللہ ہم نے نئے الفاظ کو بھی تو کھایا. اب اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے حکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا. اور بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں دیکھیں، حضرت موسیٰ نے ان کو کتنی نجات دلائی تھی فرعون سے، ان کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی. اور بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. اور بنی اسرائیل کے سوالات جو ہیں وہ لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے کہ اپنی کچھ جاننے کے لیے پوچھے، وہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والے اور رحیم. جیسے ان کتنے سے اسٹوپڈ سوال تھے، کہ ایک بکرا گائے ذبح کر دو تو کوئی سی بھی کر دیتے، پر وہ کرنا نہیں چاہتے تھے نا. پہلے بتا نا بچڑے کو بھی پوچھتے رہے تھے تو کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے الٹے سیدھے سوال کے یا اللہ نہ ہی کرنی پڑے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں 4 تھے، یہاں ایک 4، پھر 1 تھا، پھر 3 تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ ان سب کو دہرا لیا اور ہم نے ان کو تقریباً سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وا اور اس جب قالا کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی اپنی قوم سے، لی ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ان بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں. یامرو ہمارا یامرو ماضی کا اس کا مدارے کا پہلا صیغہ تھا. تمہیں ان کے تذبح، ایکچولی یہ تذبح ہونا ہونا چاہیے تھا، یہ ان کی وجہ سے آگے، یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، بقرہ ایک گائے. قالو انہوں نے کہا، تتخذونا کیا تو بناتا ہے ہمیں، کا مطلب کیا، تتخذو تو بناتا ہے نہ ہمیں، ہزوا ہنسی مذاق. یہ کالو کس نے کہا؟ ان کی قوم نے کہا. آگے سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تو قوم آگے سے کہتی کہ ہم ہنسی مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ. کالا حضرت موسیٰ نے یہ کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کے اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا. ہم دہرا چکے نا اس کو آگے جائے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی شرح ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں حکم کتنا بالکل واضح تھا کہ بھی کوئی ایک جو ہے وہ گائے، تم ایک گائے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے ساتھ کہا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. لیکن انہوں نے نہ وہ حضرت موسیٰ اپنی طرف سے حکم دے رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. لیکن ہم ان کا رویہ دیکھیں کہ کتنا غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا.
انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم کا احترام کریں. انہوں نے ابھی موسیٰ کے سے فرعون سے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی. پھر ان کے ذریعے انہوں نے بہت سارے ان کے معجزات دیکھے تھے. سرا میں بادلوں نے سایہ کیا، پھر وہ عصا سے مارا تو پانی کے سارے چشمے پھوٹ پڑے، پھر منو سلوا اترا، ساری چیزیں، اور فرعون کی ساری غرق ہو گیا اور سب نجات مل گئی. لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ بھول گئے. کم از کم ان کو اتنا ہی خیال آتا کہ خود اپنی نجات کے سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے. بڑی عجیب و غریب قوم سی ویسے، ہے نا. اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. تو یہ سارا کچھ بھول گیا بالکل، جو ہے نا ان کا غیر اخلاقی جو ہے وہ رویہ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے. اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا کیسا رویہ. کیونکہ جب آپ لوگوں کو بتانے سکھانے نکلتے ہیں تو پھر ہر لوگوں کے رویے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں بہت تحمل، جو دائی ہے سکھا رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تحمل چاہیے ہوتا ہے. یہ میں اس کو سکپ کر رہی ہوں دوبارہ سے پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ کافی لمبی ہے، ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو سمجھ تو اس کی آ گئی ہے. علیم یہ خود سے آپ پڑھ کے کر لیں. الحمدللہ. اب اگلی آیت کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا ہمارے لیے دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ادعو دعا کریں، ربا کا اپنے رب سے. مطلب جیسے ان کا رب نہیں تھا، حضرت موسیٰ سے کہنے اپنے رب سے دعا کریں. یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے ہمیں، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ، یا وہ which means گائے، بریکٹ میں گائے لکھا، ٹھیک ہے، کہ کیسی ہو وہ. کالا حضرت موسیٰ نے کہا، انہو بے شک وہ، ہو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. آپ کو پتا نا حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو ان سے جا کے پوچھا تو پھر اس کا ان کو آ کے انہوں نے بتایا کہ انہو بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ کہ وہ گائے، لا نہ، فاردن بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو. عوان بین ذالک، یعنی دونوں کے درمیان ہو، بالکل متوسط یا میڈیم جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو، نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو نہ بہت بوڑھی ہو. اور پھر انہیں کہا فَإِفْعَلُوا پس کرو، ما تُؤْمَرُونَ وہ جس کا، یعنی تُؤْمَرُونَ تم کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ مجہول ہے اس کا، بس معلوم کیا ہونا چاہیے تھا اس کا، تامرونا ہوگا نا. ٹھیک ہے، تُؤْمَرُونَ جو ہے یہ اس کا مجہول ہے. ہمارا کا ٹیبل اپنا ریوائز کریں پھر آپ کو سمجھ. یہ تو ہم کر چکے ہیں، اس کا لنک پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے. اب اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے جو بنی اسرائیل والے تھے، دیکھیں انہوں نے کیا کہ اپنے نام مناسب رویہ اسی طرح یہ سب انہوں نے بتا بھی دیا، کہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو، گویا کہ اللہ ان کا رب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ غیر ضروری سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے نا، ایکچولی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہیلے بہانے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گائے کیسے. پھر یہاں انہوں نے 2 علامتیں بیان کی، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ باقی رہے. وہ یہ کہ گائے جو ہے وہ بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، مطلب درمیانی عمر والی ہو. اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی کسی کے ہاتھ سے گزرنے یا غلط بھی آنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پہ ہمیں زیادہ بڑی کلیئر، بڑے واضح الفاظ میں اور صاف طرح سے بات بتا دینی چاہیے تاکہ کسی کو غلطی نہ لگے. لیکن وہ صاف بھی بتائی تو ان کی سمجھ میں نہیں، وہ مطلب سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اب سوچیں کہ اللہ تعالی کے رسول یعنی
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو کہ بالکل آسان ہو. لیکن اب اسی سلسلے میں جس طرح سے وہ سوال کر رہے تھے، وہ ایک حدیث لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. اب ایک شخص اٹھ گیا، اس نے کہا جی اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب بھی تم کو کسی بات کا کوئی حکم دوں تو اس سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو. جو ہم زیادہ توجیہیں کر کے، وہی بات ہے، اپنے آپ کو پھنسانے والی بھی بات ہے. تو جتنی بات بتا دی جائے اس پہ ہم عمل کر لیں، اور کوئی نہ سمجھ آنے والی بات ہو وہ تو انسان پوچھے. وہ تو اس طرح کے سوال جان بوجھ کے پوچھ رہے تھے، حالانکہ سیدھا سیدھا حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی ہو، اس طرح کی ہو. وہ جب انہوں نے سوال پوچھے تو پھر انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں بہت سوال پوچھنے اور اس میں غلط طرح سے اختلافات اور بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث میں جو حکم ہو یا قرآن میں جو حکم ہو ہمیں اس پہ ہی چلنا چاہیے. یہ علم بھی میں چھوڑ رہی ہوں، یہ آپ لوگ کر لیجیے گا. الحمدللہ. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اگلی آیت کا. کالو کالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، وہی ریپیٹیشن ہے، ربا کا، اپنے رب سے، یعنی ان کا بھی تو رب تھا. نہیں، یبین لنا، کہ وہ بتائے، ما لونہا، کہ کیسا ہو اس کا رنگ. کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد، انہو، بے شک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہو یقولو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، ہاں، انہو، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، انہا یہاں پہ بھی بے شک، ہا وہ مین بکرا. ٹھیک ہے، ہا بکرا تو صفرا، کہ زرد رنگ کی ہو. صفرا کا مطلب ہے زرد. فاقعن، خوب گہرا ہو. لونہا، اس کا رنگ، یہاں بھی ہم نے پڑھا اس کا رنگ. تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں، مطلب اچھا سا خوبصورت کھلتا ہوا ہو، اور ڈارک بھی ہو، اور لیکن اچھا لگنے والا، آنکھوں کو برا یا چبھنے والا رنگ نہ ہو جائے. کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے رنگ، تو وہ اتنی ایسی ہو کہ وہ اچھی لگتی ہو دیکھنے والا. اب ہم اس کی شرح لے لیتے ہیں. دیکھیے، اب جو پھر دوبارہ جب یہ کہا سوال، تو اس بار بھی ان کا رویہ ویسا ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے تو پوچھو صرف صحیح کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. پھر سوچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور صاف اور واضح انداز میں انہیں جواب دے دیا کہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ بھی گہرا ہو اس کا رنگ، اور اچھی لگتی ہو دیکھنے والا. تو گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائی گئی ہیں. کبھی یہ بھی MCQs میں اس طرح کی چیز بھی آ جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کیا بتایا کہ زرد رنگ ہو، گہرا ہو، اور یہ جو ہے یہ اچھا بھی لگتا دیکھنے والا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، کتنا نرمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ بنی اسرائیل کی اتنی بے تکی باتیں کے بعد بھی ناراض نہیں ہوئے. تو اس موقع پہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں بھی معاف فرما، کیونکہ ہم بھی جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو سب دعا کیجئے، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں معاف فرما دے. آمین کہیے. ٹھیک ہے، جب بھی ایسی کوئی بات ہو اس سے ریلیٹڈ ہم ہمیشہ دعا کر لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ
جب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفاتی نام آئے تو بھی اس کے حوالے سے بھی ہمیں دعا کر لینی چاہیے. اب اس کا رننگ ترجمہ ہے, کون دوبارہ دہرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. رننگ ترجمہ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ چلیں میں ہی پڑھ دیتی ہوں. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں سے. پھر بنی اسرائیل نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. حضرت موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو, دونوں کے درمیان ہو, بس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. پھر اس نے کہا, یعنی حضرت موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی, اس کا رنگ خوب گہرا ہو, اچھی لگتی ہو دیکھنے والا. پھر 3 چیزیں انہوں نے بتا. ابھی اگلے سبق میں بھی ہم پڑھیں گے, ابھی اور بھی پوچھیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ 3 آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر شرح دیکھ لی. جی اسباق ریوائز کون کرائے گا ہمیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سعدیہ روحیل اس کے اسباق ریوائز کرا دیں. جی میم. بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ رکھ کیا. بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والی کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. تھینک یو سسٹر. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے, کبھی اس طرح سے ہم نہیں کریں. جی آگے بھی ہے, یہ بھی کنٹینیو کریں. سسٹر سعدیہ یہ آگے بھی ہے اس کے جی میم. جی بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار, بے حد معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے. آمین. اب ہم نے مطالعہ کر لیا, غور و فکر کر لیا, کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں. پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں. کیا پلان بنائیں گے؟ انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے, اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا یا کروں گی اور اللہ کا ذکر و شکر کروں گا یا کروں گا. عادت ڈالنے ایک تصویر تو لازمی ہمیں استغفر اللہ ابھی من کل ذنبی تو بولا یا استغفر اللہ تو بولا ہے, وہ لازمی پڑھ لیں, صبح شام پڑھ لیں, لیکن ایک دفعہ تو ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے کیونکہ جانے انجانے میں ہم کوئی نہ کوئی غلطی کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اسماء اور افعال جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہم نے آلریڈی آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ جی یہ جانون والی جمع ہے. جاہل کی جمع جاہلون یا جاہلین. جاہل کی جمع واؤنون والی بھی ہو سکتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اس جمع کو؟ جمع سالم. جمع سالم. شاباش, اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. بکر, بکر کی جمع ابکار. یہ جمع مکسر ہے, ٹوٹی ہوئی جمع بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یاد کر لیں, اس طرح کے آ جاتے ہیں. بکر کی جمع ابکار. لون رنگ, الوان, یہ اب ڈفرنٹ ہے. ابکار الوان تھوڑے ملتے جلتے ہیں کہ اس سے ساتھ حمزہ زبر دونوں میں لگ کے آیا تو ان کو اچھی طرح. بکر کی جمع ابکار, لون کی جمع الوان. امپورٹنٹ. اب ہم آ جاتے ہیں ان کے. ہاں یہ میں کہی تھی یہ ثلاثی مجرد سے ہے کیونکہ تشدید نہیں نہ تھی تو علامہ والا نہیں ہوتا. ذبح بھی ہوتا ہے لیکن یہ ذبح ہے فتح کے باب سے. ٹھیک ہے, اس نے ذبح کیا. ذبح یذهب, اصبح ذابح مذبوح, 2 مصدر ہیں.
زبہن بھی ہوتا ہے اور زبہن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک زا کے نیچے زیر ہے اور ایک میں زبر ہے، اور یہ فتح کے باب سے، ٹھیک ہے. ہمیں کہتا فاردن، فاردن یعنی بوڑھی، وہ اسم فائل والا جو اس میں آیا، لیکن یہ کروما سے بے شک آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کروما ہم نے ابھی نہیں کیا. فارودا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا فارودا آتا ہے کروما سے، اور باقی جو ہیں پھر وہ اسی طرح سے آ جاتے ہیں نصرہ کی طرح سے، یا فرودو افرود، فاردون ڈیش فرادتون، یہ بے شک آپ چھوڑ دیں، کروما آپ نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ کروما سے ایکچولی ہم نے 4 آپ کو ثلاثی مجرد پڑھانا تو 2 اور ہے، ایک کروما ہے اور ایک حسیبہ ہے، 2 باب اور ہے آگے. وہ زیادہ چونکہ استعمال نہیں ہوتے اس لیے زیادہ نہیں ہم نے یہ تو اب سبھی کو ہی آتا ہے اگلا والا فالا سے افعلوا. اب فاقعون یہ کس سے ملتا ہے؟ فاتحون ہے نا، بالکل اسی طرح، تو فتح سے یفتح، افقہ، فاقعون، مفتوح، فقع اور فقوع، اس کے بھی 2 مصدر ہیں، جہاں 2 آتے ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے. زبہن، زبہن، یہاں بھی فقع اور فقوع، تو یہاں لیسن میں کیا آیا؟ فاقعون، فاردون، اور یہ یذبحو سے تذہبو، اور پھر اس سے آگے یہ تھا تذہبونا، ٹھیک ہے، یہ ان کی وجہ سے اس کا نون اس میں چلا گیا. آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے سمجھ. ٹیبلز اپنے سارے پکے کریں، ریوائز کریں، اس کے بعد یامرکم امرا کا ٹیبل ہے، آتا ہے آپ کو کوئی 6 چابیاں بتائے گا امرا کے ٹیبل کی؟ آمرہ، یامرو، مر، شاباش، آمرن، معمورن، امرن. امرون، ویری گڈ. یہ ہمارے لیے نیا ہے. حضون، یہ ظاہر ہے یہ تو اس کا وہ ہے مصدر. حضا، جیسے ہم نے کرا نہیں پڑھا تھا جس کے اینڈ میں حمزہ آتا ہے فتح کے باب سے، کرا، یہ اسی طرح سے یہ ہے. حضا یحزو، احزا، حازیون، محزون، حضون اور حزون. حزون لکھا یا حزون، ہاں یہ والا آ گیا نا، حزون، حزون یہ مصدر آیا ہوا، ٹھیک ہے، الف یا عین نے نہیں لکھا ہوا ساتھ، لکھنا چاہیے تھا یہ حزون. کیونکہ تو تنوین جو ہے وہ 2 پیش والی بھی آ سکتی ہے، 2 زبر والی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بھی 2 مصدر ہیں، یہ مصدر یہاں استعمال ہے. ہنسی مذاق کرنا، اس نے ہنسی مذاق کیا. حضا دیکھیں، میم بک میں حضو اون نہیں آیا ہوا ہے ہاں نہیں، ایک لاسٹ والا. اگر 2 زبر سے ہو یا 2 پیش سے، وہ تنوین ہی ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں حمزہ والے جو آتے ہیں افعال، اس میں حمزہ شروع میں ہو سکتا ہے، امارا کے شروع میں تھا، درمیان میں ہو سکتا ہے، سآلہ کے درمیان میں تھا، ہے نا، قرا کے اخیر میں تھا، اسی طرح سے خزا، اور پھر جب ہم نے پڑھا خصا، ہے نا، خصا، وہ اس کے بھی اینڈ میں تھا. تو یہ آپ نوٹ کر کے اگر لکھتی جائے نا کہ یہ حمزہ والے ہیں فتح کے باب سے اور کہاں کا ان کا آتا ہے، پھر آپ کو یہ یاد رہے گا. اور وہ ہمارا جو ہے وہ نصرہ کے باب سے ہمارا آتا ہے، اس کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرف سے ہمیں چیزیں یاد. شاہ نے ان کو ساتھ میں لائیں گے، شاہ ڈیفرنٹ ہے. شاہ میں کیا ہے کہ حمزہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اور وہ ویسے بھی سمیہ کے باب پہ. یہ کانسیپٹ اپنی ٹیبلز کے ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جیسے میں نے آپ کہا تھا کہ زنہ یا زنو کے پیٹرن پہ سرہ، سرہ یا سرو، سرہ، سارن، مسرورن، سرورن، خوش ہونا یا اچھا لگنا. سرہ، زنہ، زنہ یا زنو، یہ دیکھیں پیش کے ساتھ آ گیا. سرہ، یہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے ڈبل حروف والے ہم نے کیا کیا کیے تھے ساتھ، ہم نے دلہ یا دلو بھی کیا تھا نا، لیکن جی وہ میم. اس کا پھر ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو پھر اس سے ادلیل بنتا ہے، یا تو اس وجہ سے یہ پیش والا یاد رکھیں، اس کا باب نصرہ ہوگا مین، یہ امپورٹنٹ بات. علامہ کے باب پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، بینا، یبین، بین، مبین، مبین،
तबय्यन, ठीक है, तबय्यन भी कैसे थे, तबय्यन, उसने क्या किया, वाज़िया करके बताया, ठीक है, वाज़िया वाज़िया करके। बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया। अब कोई एक दो अगर सवाल है तो हम आपके ले सकते हैं इस वक्त, फिर बाकी हम मैम जी जी मैम जी जो आउसु वाला, जब हम आउसु बिल्ला पढ़ते हैं तो जी इसका जी अलिफ ये मदारे वाला होगा या क्या वाला होगा? मैं ला रहा है, अब मुजवाहिद नहीं, मुतकल्लम वाला सही है ना, मैं पनाह हाँ में जी, आती हूँ, मैं ठीक है। पनाह में आती हूँ, ये वाहिद वाहिद मुतकल्लम वाला सीगा है, ठीक है। इशारे किया करें, यकीन करें इशारों से ऐसा अच्छा याद होगा, फिर कभी नहीं भूलता, फिर नहीं भूलता, ठीक है, इशारों से करें। आऊज़, ये भी अभी आज भी हमने इसमें देखे ना वाहिद मुतकल्लम वाले सीखे। तो अब हम आज ग्रामर पढ़ेंगे, और ग्रामर में जो है हमारा, इसको मैं चलिए स्लाइड शो जरा कर ले अच्छी तरह से शेयर। अब आपको मूव करती स्लाइड नजर आई, स्लाइड मूव करती नजर आ रही नजर आ गई जी, बस जी, आ गई। ये कंफर्म। तो आज हमने फेल पढ़ना है ग्रामर में, आता, एक हमने पहले भी पढ़ा था आता, लेकिन इसमें यहाँ भी खड़ी जबर है, ठीक है। तो ये अब 275 दफा ये आया, और किसके वजन पे है, असलमा के वजन पे। अब ये बात यह कि ये कैसे बना होगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ, तो फिर आपको ना तक इसमें समझ आ। देखें इसमें क्या होता है, असलमा के यहाँ नजर आ रहा है, इस पे नहीं, यहाँ तो लिखेगा नहीं, लिखेगा हमजा, आ रहा है दोनों जगह पे। नहीं उधर से वो हट यहाँ नजर आ, यहाँ कर, ये चला जाता है, ये क्यों जा रहा है, उसमें शायद ये क्यों मिट रहा है साथ ही। मुझे लगता है वो नीचे वाला जो कलर वहाँ रेडी हुआ है ना, तो इस वजह से वो पेज नहीं है। हाँ मेरा ख्याल है ये चलो इससे ड्रॉ करके देखते आप जब ऊपर लिख रहे थे तो वहां पे भी वाजिया था। हैं, अब नहीं जा रहा, ठीक हो गया। ये देखें असलमा में हमने कहा था ना ये आता है, हम्म, अब इसके हरूफ मादा क्या है, हमजा, तो एक और हमजा आ गया यहाँ, ये इसके हरूफ मादा का हमजा है, ठीक है। फिर एक ता का हमजा है इसका, और एक इसके जबर है, सॉरी, और एक जबर इधर है, एक्चुअली ये ऐसे है। अब ये जो दो हमजा है, ये हमजा कौन सा, ये मजीद फीक है, हरूफ मादा इसके हैं हमजा ता या, ठीक है। तो इससे तो हमने खड़ी जबर बना दी, ऐसे ये बना दी, ठीक है। अब यहाँ जो है वो कहती है कि मेरे मेरे से पहले जो है ना वो जेर आए, तो जेर तो यहाँ नहीं आ रही, तो वैसे भी कमजोर हरफ था, ये हट गया, तो ये दोनों जो दो जबर थी, तो इसको भी हमने खड़ी जबर बना दिया, ये इस तरह बना। ये ऐसा आपसे पूछते नहीं, पर बेसिक एक कॉन्सेप्ट कि ये एक कैसे बन जाता है, तो अब आपको समझे कि असलमा के वजन पे ये कैसे है, ठीक है, ये समझ आ गई। ये मजीद फी का है इसका हमजा, और ये इसके हरूफ मादा है, ठीक हो गई बात, आ गई समझ में, मिटा दूं। जी मैम। हम एक दफा फिर बता दें प्लीज। देखें मैम ये फिर हमजा वाला कमजोर वर्ड है। ये हमजा वाला भी और कमजोर भी है, ठीक है। ये इसके रूट वर्ड्स हैं, हमजा ता या, चेक करें ना, यही वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, आप लोग भी चेक करें, जी मैम, जी सही है। मैम यही है, ठीक हो हमजा गया ना। ताया। तो अब हमने कहा कि असलमा के वजन पे है, हम्म, तो असलमा का में भी तो एक हमजा होता है ना, ये वो लग गया, तो जब दो हमजा मिल गए तो उनकी हमने खड़ी जबर बना दी। अब या कमजोर भाग गया तो इसका ये पिछले के साथ मिलके खड़ी जबर ये बन गया। सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको एकदम समझ नहीं आती कि ये क्या कहाँ से इसके रूट वर्ड्स बनेंगे, रूट वर्ड्स नहीं बेटा याद रहते ना फिर,
रूट वर्ड्स नहीं याद रहते ना, वो भी तो याद हमने रखने हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। आई होप कि समझ आ गई। जी मैम, जी मैम। या रहने देते, क्योंकि सॉरी मुझे ज्यादा अच्छा लिखना नहीं आता, पर मैं कहती हूँ चलो समझ तो आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मजीद फी अफ़ाल पढ़ रहे हैं, और हमें पता है उनमें कोई या तो एक ही मादे के जो हरूफ होते हैं उनमें से किसी एक को डबल कर दिया जाता है, जैसे अल्लमा है, और या फिर शुरू में कोई ऐड कर दिया जाता है, सलीमा से असलमा बन गया और अलिमा से अल्लमा बन गया। इसी तरह से इनको हम मजीद फी कहते हैं। हमने कहा हम 3 जुमलों से हम 8 अफ़ाल सीख लेते हैं, और वो 3 जुमले कौन से हैं? तालीम और मुहासबा इस्लाम की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लामा हासबा असलम, इख्तलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब नहीं, इसमें इनकलाब तो इसमें नहीं आता, वो तो आगे आता है ना, उसको मैंने इधर डाल दिया। तदब्बरा में हाँ, वो उसके साथ आना। तो इसमें आ गया इख्तलाफा और इस्तगफार। तो ये हमारे पास हो गए 5, यानी 5 हमें माजी की चाबियां भी आ गई और साथ साथ उनके मस्तर भी हमें आ गए। और हमें पता है कि मस्तर में जब हम रूट लेटर्स की जगह फा आइन और लाम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उनकी जगह, तो हमारे पास इनका एक्चुअल बाब भी आ जाता है। सोचे 3 जुमलों से क्या डॉक्टर साहब ने डिजाइनिंग की है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती खैरियत से रखे, बहुत जज़ाए खैर दे कि हमें कैसी समझ आ जाती है। ठीक है, फिर यह है तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब, तदब्बरा तदारसा इनकलाबा, तो 8 हम सीख जाते हैं इसी एक 3 जुमलों से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमें पता चल गया कि ये इस तरह से इसमें बाब तफ़ईल, बाब मफ़अला, इफ़आल, इफ्तिआल, इस्तिफ़आल, ये इस तरह से फिर तफ़ाउल बन जाएगा, तफ़ाउल बन जाएगा, इनफ़िआल, इनकिलाब, ये उसी पैटर्न पे ही सारे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमजोर अफ़ाल जैसे हमने सेहतमंद पढ़े, कमजोर पढ़े, फिर डबल हरूफ के पढ़े, तो हमजा वाले पढ़े, ये सलासी मुजर्रद में ये सब कुछ था। ठीक है, अब हम मजीद फी अल्फाज पढ़े, ये भी सलासी है, लेकिन ये सलासी मजीद फी है। रूट लेटर्स इनकी भी 3 है, ये इंपॉर्टेंट बात जहन में याद हमने हमेशा रखनी है। इसमें भी हमने ये 8 अफ़ाल सेहतमंद पढ़ लिए, फिर हमने कमजोर पढ़ना शुरू कर दिए, फिर हमने अदल्ला पढ़ा जो डबल हरूफ वाला था, फिर हमने आमना पढ़ा जो कि हमजा वाला था। ठीक है, और ये आता आज हम पढ़ रहे हैं, ये हमजा वाला भी है और इसमें साथ कमजोर हरफ भी है, और शुरू में हमजा ज्यादा है, बाकी इसके रूट लेटर्स हैं। इसका मतलब है उसने दिया, और वो जो हम आता पढ़ते थे वो क्या था? वो लाया, है ना। इसमें वो जो सलासी मुजर्रद में होता है, तो इसको इसका याद रखें, उसने दिया, शुरू में हमजा ज्यादा है जो कि हमें, अब यहाँ हमजा ज्यादा तो आपको समझ नहीं आती, इससे मैंने अलहदा लिख के बताया। ऐसे वो लिखा रहने देना चाहिए था ताकि आपकी रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, यहाँ आ गया, इसमें भी आ गया। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे बन गया, इसके हमजा था और या था, उन्होंने पहले इसको खड़ी जबर कर दिया, तो ये फिर ये असलमा वाला आ गया और ये इस तरह ये बन गया। ये जहन में रखें, फिर आपको इसके रूट लेटर्स याद रहेंगे। ठीक है, अब ये समझ आ गई, तो आगे तो बनाना माशाल्लाह आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका माजी का टेबल कर लेते हैं। आता, उसने दिया, आता उन सब ने दिया, आता था, सॉरी, आता था आपने दिया, आता है तुम मैंने दिया, आता है तुम आप सब ने दिया, आता है ना हम सब ने दिया, आता तो उस औरत ने दिया। क्या इंपॉर्टेंट बात देखी इसमें आपने, खास बात इसमें मैम खड़ी जबर के साथ आया, अ, तो जबर के साथ आ गया। तो जमा जमा जबर वाली जमा बनी है। वेरी गुड, ठीक है, जैसे कि हराम, तो ये जबर वाली जमा इसलिए बन रही है कि जब भी अलिफ की या खड़ी जबर की साउंड होगी तो वाव वाली जमा बनेगी, जैसे हदा से हदाओ, जजा से जजाओ, वल्ला से वल्लाओ, अलका से अलकाओ, आता से आताओ। ठीक हो गया, तो ये हमने याद रखना है। ये हम बार बार ये सारा इससे करते हैं कि ताकि पक्का हमें हो जाए। जी, कौन रिवाइज कराएगा इसको क्विकली?
जी सिस्टर नसीम करवाइए, फिर सिस्टर रक्षंदा से अगला करवाइए। आता उसने दिया, आताओ उन सब ने दिया, अतईता आपने दिया, अतई तुम मैंने दिया, अतई तुम आप सब ने दिया, अतईना हम सब ने दिया, आतत उस औरत शाबाश, ने excellent। दिया। अब इसकी भी बोलचाल कर लेते हैं। जी सिस्टर रक्षंदा, हल आता का क्या जवाब होगा? सिस्टर रक्षंदा कोई बता? नाम आता, ना, हल नाम अताओ, आता, नाम अताओ। तो मेरा नाम इशारे इधर ही आता। रहे, मैंने कोई रुख नहीं चेंज किया। लेकिन जब मैं पूछूंगी हल अतयता, तो इसका क्या जवाब देंगे? इशारा देख के नाम आतई तू, अतयतु, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं हल अतयतुम, हल अतयतु, नाम आतई ना, अतयना, वेरी गुड। तो तुमका जवाब ना से और नाम आपका जवाब आतई ना। अतयना, वेरी गुड। ठीक हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें ज़कात साथ डालें। हल आता ज़कात, तो उसी तरह से आ जाएगा नाम, बाकी उसी तरह से आएगा। नाम आता ठीक है। ज़कात। और इसी तरह से हल आता ज़काता, तो उसमें भी नाम के साथ आ जाएगा। यहाँ पे आतायता है तो आगे हम आतायतु कर लेंगे, और जहाँ आतायतुम है तो हम आतायना। आतई, ठीक है। तो ये अब आतई हमें ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारी इसकी माजी की चाबी क्या बनेगी? युक्ति। अब यहाँ कोई खड़ी जबर, कोई अलिफ की आवाज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पेश वाली ही बनेगी। लेकिन ये हमने ध्यान रखना है कि यहाँ हमजा है तो ये इसको हम झटके से पढ़ेंगे हमजा के साथ, युक्ति, युतूना। लेकिन जब ये वाली वाहिद मुतकल्लम वाला सीगा आता है तो फिर ये यहाँ पे दो हमजा हो गए ना, तो एक हमजा फिर वाव में बन जाता है ना। तो ऊती, इसमें हमजा नहीं हमने पढ़ी। युक्ति वो देता है, युतूना वो सब देते हैं, तुती आप देते हैं, ऊती। अब यह मैं तू नहीं मैं कहूंगी, ऊ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमजा के बाद वाव आ गया। ऊती मैं देता हूँ, तो तू ना आप सब देते हैं, नुती हम सब देते हैं, किया तूती वो औरत मुअन्नस देती है। जिसे संरक्षण कराइए। युति वो देता है, यु तू ना वो सब देते हैं, तू ती आप देते हैं, ऊती मैं देता हूँ, तू ना आप सब देते हैं, नुती हम सब देते हैं, और हिया तूती वो औरत देती है। शाबाश। ये समीना दौरानी आपसे अगला कराती हूँ। अब हमने देख लिया कि जब खड़ी जबर नहीं थी तो यूती से यूतूना, जैसे युल्की से युल्कूना बना था, युवल्ली से युवल्लूना बना था, यज्जी से यजूना बना था, और यहदी से यहदूना बना था। तो यहाँ पे फिर फेल मदारे में पेश वाली बन रही है, इसलिए कि कोई खड़ी जबर या वो नहीं। ठीक है। ये आपको यहाँ बता दिया था कि ये ऊती बनता है क्योंकि दो हमजा यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे एक हमजा जो है वो वाव से बदल जाए। बाकी सब जगह देखिए यहाँ हम वाव नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे ये उसको कुर्सी उसको हम चाहिए होती है ना, हमजा को एक्सपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ वाव इसका हमजा, हमजा के ऊपर जज़म है, यहाँ वाव के ऊपर जज़म है। आपको समझ आ रही ये चीज? गौर गौर करें इस बात। ठीक है। इसलिए हम ऊती पढ़ते हैं, जैसे हम उसमें हमारा के टेबल में भी इसी तरह है, उसको पढ़ते थे डिफरेंट। हल यूती, नाम यूती, हल यूतूना, नाम यूतून। हल तूती का क्या जवाब देंगे? नाम नोती, ऊती, 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 हाँ ऊती, शाबाश। हल तो तूना, नाम नुक्ती, नाम नोती, नोती, वेरी गुड। तो ये झटके साथ नोती, हम इस पे जज़म, हाँ उस पे सुकून जो है वो हमजा पे है, हमने ये याद रखना है। इसी तरह से इसको ज़कात के साथ हम कर लेंगे, हमने ऑलरेडी भी किया, तो ये उसी तरह से याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमर का सीगा बहुत आसान है। जैसे हमने असलमा से अस्लिम बनाया था, आखिरी हरफ पे सुकून दी और सेकंड लास्ट पे सेव किया। अब ये तो कमजोर हरफ है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। एंड में तो या जो है कमजोर है वो तो वैसे ही भाग गया ना हुक्म सुन के, तो उस पे जज़म आनी थी। तो इस वजह से जब आखिरी हर्फ कमजोर होता है तो फिर जब फेल अमर बनता है तो वो हरकत वाला बनता है,
زیر کے ساتھ. یہاں زیر ہے نا, اس کے سیکنڈ لاتے تو یہ میم کی جگہ جزم تھی, یہ تو یا بھاگ ہی گیا نا, تو آتی رہ گیا, آتی. ٹھیک ہے, آتی اس کا فعل امر. تو یہ ہمارے پاس اب فعل امر کی چابی آ گئی. تو جیسے ہم نے اہدی بنایا تھا تو اس کی جمع بھی اہدو بنی تھی, یہ سب پیش والی بنے گی. اسی طرح آتی کی جمع بھی آتو بنے گی. ٹھیک ہے, اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر پیش فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ امر کی جمع ہے. آتو اگر آیا تو وہ فعل ماضی کی جمع. کلیئر ہوئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ لکھا ہوتا تو ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہاں امر کی جمع ہے, ہاں پیش والی. ٹھیک ہے, اور مضارع کی بھی ساری جمع پیش سے ہی بنتی ہیں. تو اب چابی تو یہ آ گئی, تو اب سمینہ دورانی کرائیے. جی انمیوٹ کریں سمینہ دورانی, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں جی. جی جی کروائیے. آتی دے, یاتمین آتو تو دے, دو, ٹھیک ہے, تو دو. لا تو تی, لا جی تو دے, تو مت دے, لا تو تو تی تو تی مت. مت دے, تو مت دے, لا تو تی تو مت دے, لا تو تم سب تو مت مت دو, دو, تم سب تم مت, سب یہ مت دو. تاکہ ہم جب جمع اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کریں تو ہمیں تو مت دے, تم سب مت دو. تم تو سب دے, آتو, تو تم دے, سب دو. تم سب ٹھیک دو. ہے, تو اس میں ہم نے وہ والا ڈھونڈنا نہیں, مضارع کا سیدھا نہیں لگانا, امر کا ہی لگانا ہے. اس کا مطلب ہاں ٹھیک ہے. اس آتو کا مطلب ہے کہ تم سب دو. واو الف جو ہے یہ جمع کا نشان, یہ جمع. جیسے ماضی کی جب جمع بناتے ہیں تو اس میں تو واو الف کے ساتھ ہی ہے نا, فعلا تو فعلو, جمع فالو. وہی آ جاتی ہے نا. تو یہ ہم نے کہا. آتی کا کیا جواب دیں گے؟ آتو اوتی, اوتو. اوتی آئے گا نا. میں نے اشارہ بھی کیا, آپ لوگ اشارہ نہیں دیکھ. میں وہ ورڈ نہیں منہ پہ چڑھ رہا تھا, اوتی, بات تو سمجھ آ یہ رہی تھی. ڈفرنٹ ہے, یہ ڈفرنٹ ہے نا, یہ اوتی یہ ڈفرنٹ ہے, اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے. آتو کی کا کیا جواب کس سے دیں گے؟ نوتی. نوتی, نوتی, یہ ہم نے جھٹکے سے پڑھا کیونکہ نوتی, یہ اب ہاں نوتی, ہم نے نوتی. یا حمزہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑی کلیئر ہم نے یہ چیزیں یاد رکھیں. تو پھر وہ یاد ہے. لا توتی کا کیا جواب دیں گے؟ لا لا لاؤتی. اوتی, ریوائز ہو گیا. لا تو لا لانوتی. لا لا نوتی, لا لا ویری نوتی. گڈ, الحمدللہ الحمدللہ. اب کیا رہ گیا بنانا؟ اب ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا. اچھا یہ بھی عادت ڈالیں, فاعل مفعول نہیں کہنا, اسم فاعل اور اسم مفعول, کیونکہ وہ اور چیز ہوتی ہے اور یہ اور چیز ہوتی ہے. کیا بیسک ہم نے رول سیکھا تھا شروع میں, پیش والا میم لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں. اور سیکنڈ لاسٹ نیچے ہم نے کہا تھا جیسے مسلمون بنے گا اور مسلمون بنے گا تو یہ مفعول, اسم مفعول بن جاتا ہے, یہ اسم فاعل بنتا ہے. اب اس میں آخری حرف تو بھاگ ہی گیا. ٹھیک ہے, اور پہلے بھی ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جن حروف کا, جن الفاظ کا یا افعال کا کہنا چاہیے, جن کمزور الفاظ کا لاسٹ جو حرف ہے, آخری حرف جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ان کا اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ دو زیر والا. دو زیر والا. اگر میں کہوں شستر رخشندہ کہ اس کی جمع بنائے تو کیا بناؤں؟ موتی نا, اور یا نون والی بنے گی. نہیں, اس کی وہ نون والی بھی بن جاتی ہے نا, یہی تو بات ہے. ایکچولی یہ موتی یون تھا, یہ کچھ رول لگ کے تو یہ موتن رہ گیا, لیکن اس کی جمع واؤ والی بن جاتی ہے. ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں, ابھی آگے بھی شاید آ جائے گا, موتن اور موتن. لیکن اس کی جمع شاید اس نیکسٹ آ ہی جائے گا, دکھا دیتا ہے اگر میں آپ کو دکھاتی ہوں. نہیں, وہ اس میں نہیں دکھایا ہوا, پیچھے میں نے آپ کو یہ چیز دکھائی تھی. لیکن واؤ نون والی اس کی بن جاتی کہ کیونکہ ایکچولی وہ جو تنوین تھی وہ یا کے اوپر تھی, لیکن چونکہ یا چلی گی تو وہ تنوین بھی چلی گی. ٹھیک ہے, تو ویسے جنرلی یہ یاد رکھیں کہ دو زیر والی یہ بنتی ہے. اب آ گیا اس کا, ہم نے کیا بنانا ہے؟ اب ہم نے اس کا مصدر بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کہا تھا کہ حمزہ جو ہے نا کئی دفعہ
कमजोर हरफ की मदद के लिए आ जाता है। इनका बड़ा लाडला होता है ना, देखो ना, उसको कुर्सियां भी प्रोवाइड, उसका सपोर्ट भी प्रोवाइड ये कर रहे होते हैं ना, अलिफ या और वाओ। जनरली अकेला नहीं आता, यहाँ बगैर उसके लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ उनकी मदद को आ गया है कि यहाँ मैं हमजा आ जाऊं तो इसके ऊपर फिर तनवीन लग जाए। ईताउन, इस्लाम, ईताउन, थोड़ा सा हमने उसको बनाना तो वैसे ही, तो ये यहाँ ये हमजा अब या की जगह आ गया। ठीक है, ये आई समझ में बात? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कमजोर के एन में बाज़ वक़्त गोल ताब वाली तनवीन के साथ आता है और बाज़ वक़्त हमजा आ जाता है इनकी हेल्प के लिए, तो एन में ईताउन, थोड़ा सा इसका डिफरेंट हमने याद कर लेते हैं। चलें जी, अब हमारे पास तीनों ही अस्मा बन गए हैं, तो इसको किसने रिवाइज कराना है? जिसने अभी तक नहीं कराया जल्दी से हाथ खड़ा कर दे। जी जी, नबीला अजहर कराइए, मेरी बहन कराइए। मूतिन देने वाला, मौतन जिसको दिया जाए, ईताउन देना। ठीक है, अब यहाँ ये हमजा भी इनके कभी कभार इनकी जगह, वरना तो जनरली क्या होता है, अलिफ वाव और या जो आपस में बदलते रहते हैं ना, कभी कभार हमजा आ जाता है। कायलुन में भी आ गया था ना, हमजा आ गया था ना, कायलुन में भी कई जगह आ जाता है ये इस तरह से। और नोट करके देखे कहाँ कहाँ आता है, उसका भी एक कलर बना लें, हाईलाइटर का, डिफरेंट हाईलाइटर्स लें। एकदम जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो 1 मिनट में आपको समझ आ जाती है कि ये क्या है। लेसन जो है ना वो साथ के साथ, तो बस अब तो तैयारी करनी है, कोई टाइम नहीं रह ही नहीं गया, हमारे सिर्फ एक सफा रह गया, विच मीन्स के 2 वीक्स। तो अब साथ साथ आप देखें, कोई और भी इसको रिवाइज करना चाहता है तो कर ले। और कोई करना मुफ्तिन चाहता देने वाला, मुफ्तन जिसको दिया जाए, ईताउन देना। ईताउन देना। अब इसकी अगर हम बोलचाल करना चाहें, अगर मैं आपसे पूछूं अंता मुतिन, अंता मुतिन, 2 इशारे, क्या जवाब देंगे? अंता से अना बना मुतिन, अना मुतिन, तो मुतिन, मुतिन ही रहेगा। ठीक है, नाम मुतिन, नाम भी तो कहेंगे ना, हल अंता मुतिन, नाम अना मुतिन, नाम आना, अना, ठीक हो गया। आना, अंतु मुतूना, नाम 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 नहनु नाम मुतूना, नहनु नहनु, मुतूना। मुतूना का इशारा देखें, मैं ये था ना इसम फाइल का, तो यूं या 3 दफा कर देते हैं या ऐसे ही ले जाते हैं, ये जमा होगा, जमा का इशारा। ये सिंगल, जैसे किसी को कोई दे रहा हो, इसके मेरे हाथ में कोई कॉइन है, मैं किसी को दे रही हूँ, ये इसम फाइल का इशारा। तो नाम नहनु मुतिन, नाम मुतूना। आना मुतिन, नाम नहनु मुतिन। अब ये देखो, हाँ ये आ गया ना मैम वो जो फाइल की जमा है, जी, ये फाइल की जमा, यही मैं बता रही थी कि ये जो कमजोर हरूफ गायब हो जाता है और उसमें 2 जेर वाली बनती है, इसकी वाव नून वाली जमा बनती है, यही मैं आपको समझा रही थी ना, सिस्टर रक्षंदा जब बता रही थी, इसकी वाव नून वाली बनती है, ये याद रखी। ये अगर आ जाए इसकी जमा ये दी हुई है तो ये ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये मोती यून करके बना था ना, वो कई रूल आगे आप पढ़ेंगे लगते हैं, तो फिर ये चेंज अल्टीमेटली ये ऐसे ही इसकी वाव नून वाली बनती है। सब लोग को ये बात समझ आ गई कि ये जिसका आखिरी हरफ कमजोर हो उसका इसम फाइल 2 जेर के साथ बनता है, लेकिन इसकी जमा वाव नून वाली बनती है। लिख लें, नोट एक लिख, ठीक है, जी मैम। शाबाश। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हो गया पूरा। अब कौन कौन रिवाइज करवाना है? सिस्टर तबस्सुम आप करवाइएगा, पूरा करवाना चाहेंगी तो बेशक पूरा करवा दें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आता उसने दिया, आताओ उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतई तुम आप सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतत उस औरत ने दिया। वेरी गुड। यू युती वो देता है, यू तू ना वो सब देते हैं, तू ती आप देते हैं, ती मैं देता हूँ, तू ना आप सब देते हैं, नुती हम सब देते हैं, तू ती वो औरत देती है। गुड। आती दे, आतू दो, ला तूती मत दे, ला तू मत दो, मूतिन देने वाला, मूतन जिसको दिया जाए, इताउन देना। वेरी गुड। जी तो अब सबको समझ आ गई? आतत इसका बने,
बनेगा, क्योंकि या बीच में गायब हो गया तो तास थोम वाली लग गई। यही होता है ना, हम कहते हैं कि माजी के पहले से कुछ कमजोर हरूफ में ये मसला है, गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं वापस, कभी भाग जाते हैं, कभी एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, कभी इनकी जगह, कभी कभार हमजा भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ये हमारा पूरा हो गया। हम वर्कबुक को देख लेते हैं। 6 चाबियां जी, ये भी कोई करा दे जिसने अभी तक नहीं। जी उस्मा, शायद आप करवा दीजिए 6 चाबियां। आता उसने दिया, युक्ति वो देता है, आती दे, मुक्तिन देने वाला, मुक्तन जिसको दिया जाए, ईताउन देना। वेरी गुड। तो ये हमने देखा कि चूंकि खड़ी जबर थी तो यहाँ पे जबर वाली जमा बनी सारे माजी में, ठीक है। और इसके शुरू में मीम पेश लगा, दो जेर लगी अब यहाँ इसम फाइल बनने के लिए, ठीक है, और 2 जबर लगी इसम मफूल बनने के लिए, और एंड में यहाँ हमजा आ गया इसके साथ ये ईताउन देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। वर्कबुक देख लेते हैं। वो सब देते हैं ज़कात। युतून यूतून ज़काता, ज़कात, यूतूना अल ज़का, यूतून ज़कात कर लेंगे ना, अल ज़का, हाँ, यूतून ज़कात, वेरी गुड। हम भी कई दफा लगा होता है, वैसे लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी लगा भी हो तो उसका भी यही मतलब बनता है। उर्दू में तर्जुमा कीजिए, आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। उनको दिया है अल्लाह ने अल्लाह ने फजल से। उन्हें अपने फजल से दिया, अल्लाह ने दिया उन सबको, उन उन सबको सबको अपने अपने फजल से। फजल से, ठीक है। जनरली जब हम ट्रांसलेशन करते हैं दिया उन सबको अल्लाह ने अपने फजल से, ये भी ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन जब हम जनरली कर रहे हो तो जनरली जो इसम फाइल होता है ना, हम शुरू में ले आते हैं, अच्छा, शुरू में ले आते हैं ना जुमले में, लेकिन ट्रांसलेशन में हम अगर वैसे भी कर ले तो दोनों तरह से ठीक है, ठीक दोनों तरह से है, लेकिन आप लोग अल्लाह पहले लिख रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। अल्लाह ने दिया उन सबको अपने फजल से। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए, हल आतईत ज़कात। नाम नाम आतैतु ज़काता, बस इसमें तो इसको हमने चेंज करना था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने आता की तरह सी आजा का टेबल है, ईजा मैम जी, कोई कोशिश करना चाहता है? मैं करूँ मैम? जी करिए, जी कीजिए। अज़ा, अज़ऊ, अज़ईता, अज़ईतु, अज़ईतुम, अज़ईना, आज़ा, आज़ायत, यूज़ी, नहीं, यूज़ूना, आजत लग यानी आज़त, भाग जाता ना, थक आज़त, जाता, इसमें आजत। ठीक है, शाबाश, आज़त, वेरी यूज़ी, गुड। यूज़ूना, तूज़ी, ऊज़ी, तुज़ूना, नूज़ी, तूज़ी, वेरी गुड। आज़ी, आज़ी, आज़ू, लातूज़ी, लातूज़ू, मौज़िन, मौज़न, इज़ाउन। देखें, बिल्कुल सही उन्होंने बनाया कि यहाँ पे हमने पेश वाली ही बनानी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई खड़ी जबर नहीं थी, यहाँ पे पेश वाली बनाई, यहाँ पे हमने सिर्फ माजी में हमने जमा वाली बनाई थी, ठीक है। और यहाँ फिर ये देखें ना, हमजा एंड में आया इज़ाउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसने दुख दिया, तकलीफ, अजियत हम कहते हैं। ईजा, उर्दू में ईजा का भी लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, उसने दुख दिया, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, 6 छब्बी को लगा। दूसरा, उसमें टीम वर्क में आप बहुत लोग ने फला टेबल बता दें, आपके साथ पूरे टेबल शेयर किए हुए हैं ना, उसको उनको देखिए, मैंने इसीलिए शेयर कर दिए थे कि आपको ये टेबल्स खास तौर पे अब कमजोर शुरू हो गया ना, जो दूसरा वाला टेबल आता है उसमें मुश्किल हो भी सकती है, ठीक है, तो वहां से आराम से देख लिया कीजिए। अगर आपके मिस हो गए तो आपके साथ दोबारा भी शेयर कर सकते हैं, मैंने एडमिन ग्रुप में भी शेयर किया हुआ, वो तो वही होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा तो नहीं लगाया हुआ कि डिसअपेयरिंग मैसेज वाला काम, तो फिर तो इंशाल्लाह। हमने हमेशा से याद कर लिया कि 4 बाब सुलासी मुजर्रद सेहतमंद के थे, फतहा, नसरा, दराबा, और हमने देखा कि जबर के साथ यफ्ताहू, यंसुरू, यदरिबू, यस्माऊ, ठीक है। और हमने देखा इस नसरा में उनसु पेश वाला फेल मुदारा बना, और बाकी तीनों में
زیر والا بنا تھا، ٹھیک ہے. پھر کمزور افعال میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مختلف کوڈز ہوتے ہیں، جیسے کالا جو ہے اس کا باب جو ہے وہ نصرہ ہے، لیکن کوڈ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو کالا یا کل و کل تو ہم اسی طرح سے کانا کا بھی بنا لیتے ہیں، ہم پھر اس میں ذاکا کا بھی بنا لیتے ہیں، ہمیں ساری بہت آسانیاں ہو جاتی بنانے میں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں درابہ کا زیادہ یزید و زید آتا ہے تو ہم باقی بھی اس سے بنا لیتے ہیں، تو کوڈز ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح سے یکساں حروف والوں میں بھی کوڈ ساتھ آ جاتے ہیں. دلہ یدلو تو یہ ویسے مین باب اس کا درابہ ہے، زنہ یزنو اس کا مین نصارہ ہے، ٹھیک ہے. ہم اس طرح سے ہمیں یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے. اب آگے ہمارے مزید فی افعال. مزید فی افعال میں یہ جو کوڈ ہے، جو اس کا سب سے پہلا ریفرنس ٹیبل جو پہلا ہم نے پہلا پڑھا ہے نا، یہ اس سے کوڈ آتا ہے. اگر میں کہوں بدلہ کا کیا کوڈ ہے تو وہ پھر علامہ ہی ہوگا نا، سبحہ کا ہے تو پھر وہ بھی علامہ ہی ہوگا، ٹھیک. یہ اس طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں ان پہلے 3 بابوں میں کیا ہوا تھا، فعل مضارع پیش والا بن رہا تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں امر جو ہے وہ زبر والا بن تھا، کہیں ہم زبر والا نہیں بنا سوائے ان 3 کو. یہ ان کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ چیزیں بھی آپ نوٹ کریں، خاص ان میں خاص فرق ہے. باقیوں میں تو یہ سب زبر والے اور اس طرح سے بن رہے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ہم نے علامہ حاسبہ اسلمہ یعنی باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب افعال میں پیش والا مضارع اور زبر والا جو ہے وہ امر بنے گا، ٹھیک ہے. تو ان سب کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں 8200 بار آئے ہیں، یہ بھی 9000 بار آئے ہیں، یہ بھی 9000 بار آئے ہیں، اور یہ 1300 بار. الحمدللہ ساتھ ہوں گا، امید ہے آپ کو یاد ہیں اور آپ کر رہے ہوں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ آپ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں گے. اپنے لیے دعا کریں ربی زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.